جو ہمارے ملک کے اس وقت حالات ہے، ہم ایک دیوالیہ ملک کے رہنے والے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا ڈیفالٹ ہو رہا ہے یا دیوالیہ ہو رہا ہے یا میلٹ ڈاؤن ہو رہا ہے، وہ ہو چکا ہوا ہے۔ اس ملک میں حکومت کی زمین پہ 1400-1500 کنال کے اوپر جو ہے گولف کلب بنے ہوئے ہیں، جن میں اس ملک کی اشرافیہ جو ہے وہ اپنی شام بسر کرتی ہے۔ سب سے بڑے مامے جو بنے ہوئے ہیں سیاست کے، وہاں پہ جاتے ہیں۔ اگر آپ اس میں 2 کلب ہی بیچ دینا تو آپ کا کم از کم چوتھے حصہ جو ہے نا، آپ کا قرضہ جو ہے اتر سکتا ہے۔ پاکستان ڈیفالٹ ہو نہیں رہا، ہو چکا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا بڑا اعتراف، کہا ملک کے حالات ثابت کرتے ہیں کہ ہم ایک دیوالیہ ملک کے رہنے والے ہیں۔ اشرافیہ پر بھی تنقید کی، کہا حکومت کی زمین پر 1400-1500 کنال پر گولف کلب بنے ہوئے ہیں، جن میں اشرافیہ اپنی شام بسر کرتے ہیں۔ سیاست کے سب سے بڑے مامے وہاں جاتے ہیں۔ صرف 2 گولف کلب بیچ دیں تو ملک کا 1/4 قرضہ اتر جائے۔ آج خواجہ آصف صاحب جو وزیر دفاع ہیں، انہوں نے کہا کہ ملک ڈیفالٹ کر نہیں رہا بلکہ کر چکا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے احسن اقبال صاحب نے کہا تھا کہ ملک کے ڈیفالٹ کی باتیں کرنے والے ملک کے دشمن ہیں۔ پچھلے 10 ماہ سے پاکستان تحریک انصاف یہ بار بار کہہ رہی ہے کہ جس سمت میں اس معیشت کو لے کے جایا جا رہا ہے وہ تباہی کا راستہ ہے۔ حماد اظہر کی حکومت پر تنقید، پی ٹی آئی کے موقف کی تصدیق ہو گئی، کہا خواجہ آصف نے بتا دیا ملک دیوالیہ ہو چکا ہے۔ احسن اقبال کہتے ہیں کہ ڈیفالٹ کی باتیں کرنے والے ملک دشمن ہیں۔ پی ٹی آئی حکومت نہ گرائی ہوتی تو معاشی ترقی کا تسلسل برقرار رہتا۔ 10 ماہ کی غلط پالیسیوں سے معیشت تباہ ہو گئی۔ پاکستان کے زر مبادلہ $3 ارب سے بھی کم ہو گئے ہیں۔ ججز کے خلاف گھٹیا پروپیگنڈا مہم شرمناک قرار، عمران خان کے مریم نواز پر وار، کہا غیر قانونی فون ٹیپنگ کے ذریعے ججز پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، اتحادیوں کو خوف زدہ کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر پی ڈی ایم کا کلیدی معاون ہے، سابق جنرل نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کی، نگراں حکومتیں جانبدار ہی نہیں ہمارے خلاف بھی ہیں۔ حقیقی آزادی کے لیے رضاکارانہ طور پر جیلیں بھرنے کا اعلان، معروف کالم نگاروں سے ملاقات، کہا سیاسی استحکام کے بغیر معاشی استحکام ناممکن ہے۔ نون لیگ روایت کے مطابق عدلیہ پر حملہ آور ہے۔ نااہل ٹولہ الیکشن سے خوفزدہ ہو کر انتقامی کارروائیوں پر اتر آیا ہے۔ عمران خان کے باؤنسرز خبردار کیا، یہ جتنے دن اقتدار میں رہیں گے ملک کو اتنا ہی زیادہ نقصان ہوگا۔ حکمران آئین کو مان رہے ہیں، نہ عدالتی فیصلے تسلیم کر رہے ہیں۔ ملک کو معاشی بحران سے نکالنے کے لیے الیکشن ناگزیر ہیں۔ پرویز الہی کی ملاقات میں عمران خان کی جیل بھرو تحریک کی مکمل حمایت، بولے عمران خان کی عوامی مقبولیت سے خوفزدہ پی ڈی ایم ٹولہ آئین شکنی کا مرتکب ہو رہا ہے۔ قوم نے سیاسی فرعونوں کے خلاف خوف کے بت توڑ دیے ہیں۔ قوم عمران خان کی ہر کال پر لبیک کہنے کو تیار ہے۔ مریم نواز کی نئی منطق، موروثی سیاست کی ایک اور تاریخ بتا دی، کہا موروثی سیاست کا فیصلہ والدین نہیں عوام کرتے ہیں۔ عمران خان پر بھی خوب گرجی برسی، بولی کوئی ادارہ عمران خان کو سپورٹ نہیں کر رہا، عمران خان اور دوسرے لوگ ایک دوسرے کے گریبان پکڑ رہے ہیں، عمران خان بل میں چھپے ہوئے ہیں، عدالت بھی نہیں جا رہے۔ نوشتہ دیوار پر پی ٹی آئی کی شکست نظر آ رہی ہے، ہمارا بیانیہ ووٹ کو عزت دو اور وہ کہتے ہیں ہمیں حکومت دو۔ ڈاکو چور لٹیرے سن لیں کہ جو 90 دن سے الیکشن کو آگے لے کے جائے گا وہ غدار ہوگا۔ مریم میری بیٹیوں جیسی ہے لیکن اپنے شور کو تو ساتھ لے لے، آپ کا خاوند ہی آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ اگر وہ فیصلہ کریں تو گرفتاری کے لیے سب سے پہلے میں اپنا نام دیتا ہوں۔ عمران خان کی جیل بھرو تحریک میں سب سے پہلے اپنا نام دوں گا، شیخ رشید کا اعلان۔ مریم نواز سے سوال کیا، اگر حکومت ان کی نہیں تو بتائیں یہ کس کی حکومت ہے؟ مریم نواز اپنے خاوند کو تو اپنے ساتھ ملا لیں، وقت آ گیا ہے کہ لوگ گھروں سے نکلیں اور عمران خان کا ساتھ دیں۔ جو بھی الیکشن کو 90 دن سے آگے لے کر جائے گا غدار ہوگا۔ شیخ رشید کی بھی عمران خان سے ملاقات، سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ کراچی پولیس آفس پر حملے کی تحقیقات جاری، ایک اور سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ فوٹیج میں گاڑی کو کے پی او سے متصل پیٹرول پمپ پر دیکھا جا سکتا ہے۔ حملہ آور 7:08 پر کے پی او میں داخل ہوئے،
मस्जिद और KPO के दरमियान दरवाजे पर खड़े कांस्टेबल पर फायरिंग की। ऑफिस में दाखिल होते ही दस्ती बम फेंका। दूसरा निशाना अमजद मसीह बना। हमला आवरों ने पहली मंजिल पर पहुंचकर एक और दस्ती बम फेंका। हमले की तहकीकात के लिए कमेटी कायम। DIG CTD जुल्फिकार अली लाड़क सरबराह मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। कमेटी दहशतगर्दों के सहूलतकारों की निशानदेही करेगी। तीनों दहशतगर्दों की शनाख्त हो गई। इंचार्ज CTD राजा उमर खिताब की तस्दीक। कहा, हमला कलदम TTP की कार्रवाई है। सहूलतकारों की निशानदेही कर रहे हैं। 2 दहशतगर्दों का ताल्लुक शुमाली वज़ीरिस्तान, तीसरे का लकी मरवत से था। दहशतगर्दों के ज़ेरे इस्तेमाल असलहा और मोबाइल फ़ोन फोरेंसिक के लिए भेज दिया गया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की IG ऑफिस आमद। शहीद पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा में शिरकत। खाकरोब अमजद मसीह की आखिरी रसूमात में भी शिरकत। शहीद रेंजर्स एहलकार तैमूर शहजाद का जस्द खाकी आबाई गाँव शुजाबाद मुल्तान भिजवा दिया गया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की जख्मी एहलकारों की जिना अस्पताल में अयादत। शहदा को खिराज अकीदत। वज़ीर आज़म का वज़ीर आला सिंध को टेलीफोन। मुराद अली शाह ने हमले की तफसीलात से आगाह किया। इमरान खान की कराची पुलिस ऑफिस में दहशतगर्द हमले की मजम्मत। ट्वीट में लिखा, एक बार फिर हमारी बहादुर पुलिस को टारगेट किया गया। हुकूमत की इंसदाद दहशतगर्दी पॉलिसी वाज़ेह नहीं है। CTD की क्वेटा में सैटेलाइट टाउन लेडीज पार्क के करीब कार्रवाई। मुबैना खुदकुश खातून हमला आवर गिरफ्तार। कब्जे से खुदकुश जैकेट बरामद। जैकेट में 4 किलोग्राम धमाका खेज मवाद मौजूद था। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है वालो? जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। वो चंगी खबर दसो ना, ऑर्डर हो गए ना? नहीं अभी तक नहीं मिले ऑर्डर। इन्होंने इरादा किया, मैं वैसे पूछ रही हूँ। नहीं वो तो सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर होने हैं, वो तो इंशाल्लाह जैसे होंगे तो मिल जाएंगे। हमारे बंदे बैठे हुए हैं वहाँ पर। अच्छा, वो डाक साथ जाती है ना जैसे वो साइन करते हैं उस पर। मुल्क में ऑडियो लीक्स का बाजार गर्म। एक और ऑडियो मंजर आम पर आ गए। यास्मीन राशिद और CCPO गुलाम महमूद डोगर की ऑडियो लीक। यास्मीन राशिद की अदालती फैसले पर अच्छी खबर से मुताल्लिक गुफ्तगू। ऑडियो में गुलाम महमूद डोगर को कहते सुना जा सकता है, अभी तक ऑर्डर नहीं मिले, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर होने हैं, वो जैसे ही होंगे मिल जाएंगे, हमारे बंदे बैठे हैं। ऑडियो टैप करने वालों को अदालत ले जाऊंगी। यास्मीन राशिद का रद्द-ए-अमल। कहा, ऑडियो में वजाहत तलब कोई बात नहीं, डोगर साहब से पूछना हक बनता है। डोगर साहब का वापस आकर JIT पर काम करना जरूरी है। क्या सिर्फ सियासतदान रह गए हैं एहतसाब के लिए कि जब चाहे बंद कर दो, जब चाहे निकाल दो? एक लाडला है जो घर बैठा है, उस लाडले से पूछा जाता है आप कब तशरीफ ला सकते हैं, आपकी तशरीफ आवरी कब मुमकिन है? चीफ जस्टिस ऑडियो लीक्स की शफाफ तहकीकात कराएं, अता तारड़ का मुतालबा। कहा, सियासी मुखालिफिन के जजेस से राबतों पर खामोश नहीं रहेंगे। इमरान खान तोशाखाना और टेरियान केस से बचने के लिए जमान पार्क में बैठे हैं। हमें तो अदालतों में बुलाया जाता है, लाडले से पूछा जाता है कब आ सकते हो। ऑडियो लीक कानून की खुल्लम खुली खिलाफ वर्जी है। सुप्रीम कोर्ट इस रविश को रोके। असद उमर की इस्तदा। कहा, नून लीग अदलिया को दबाव में लाने के लिए मुनज़्ज़म मुहिम चला रही है। नून लीग के हक में फैसला आए तो अदलिया ठीक है, हुकूमत इलेक्शन से भागना चाहती है। इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का इल्ज़ाम। रहनुमा PTI फारूक हबीब को FIA फैसलाबाद सर्कल ने तलब कर लिया। 21 फरवरी को पेश होने की हिदायत। FIA ने मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असासों के इल्ज़ाम में मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह एजाजुल हक को भी तलब कर लिया। 21 फरवरी को फैसलाबाद दफ्तर में पेश होने की हिदायत। नैब ने केस FIA को मुंतकिल कर दिया था। I think what the most important issue is and should be for us in the region and the international community is the potential security threat and terrorist threat emanating out of Afghanistan. So the key is to convince, in whatever way we can, with international consensus, the interim government in Afghanistan to take on terrorism within their borders, to demonstrate the will to do so. पाकिस्तान को दहशतगर्दी जैसे चैलेंज का सामना है। दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान अफगानिस्तान में क़याम अमन का ख्वाह है।
عالمی برادری کو افغانستان میں امن کے لیے کردار ادا کرنا چاہیے۔ افغانستان کو مضبوط سیکیورٹی اداروں کی ضرورت ہے۔ ایم کیو ایم کا ضمنی انتخابات میں حصہ نہ لینے کا فیصلہ، گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے تصدیق کر دی۔ اعلان خالد مقبول کے عمرے سے واپسی کے بعد کیے جانے کا امکان۔ کامران ٹیسوری کہتے ہیں حلقہ بندیوں کے فیصلے تک ایم کیو ایم ضمنی انتخابات میں نہیں جائے گی۔ سندھ میں 2.5 ملین سے زائد غیر قانونی تارکین موجود ہیں۔ پیپلز پارٹی کے رہنما نثار کھوڑوں کا انکشاف، کہا ڈیجیٹل مردم شماری میں تارکین کی رجسٹریشن کا طریقہ کار وضع کیا جائے۔ نادرا غیر قانونی تارکین وطن کو رجسٹرڈ کرنے میں ناکام ہوا۔ الیکشن کمیشن نے صدر مملکت کے خط کے الفاظ پر اعتراض اٹھا دیا، شدید تحفظات کا اظہار۔ عارف الوی کے خط کے جواب میں کہا صدر مملکت کا الیکشن کمیشن کے لیے بے حسی کا لفظ لکھنا مناسب نہیں۔ صدر کے ایسے الفاظ پر افسوس اور مایوسی ہوئی۔ خط میں بہتر الفاظ کا چناؤ کیا جا سکتا تھا۔ الیکشن کمیشن کا انتخابات سے متعلق صدر کے اجلاس میں شرکت کا فیصلہ۔ ایوان صدر کو سازشوں کا گڑھ بننے نہیں دیں۔ صدر مملکت کو عمران نیازی کی ملازمت کرنی ہے تو مستعفی ہو جائیں۔ شازیہ مری کا مطالبہ، کہا مستعفی ہو کر جیل بھرو تحریک کا حصہ بن جائیں۔ عارف الوی الیکشن کمیشن کی خود مختاری سے چھیڑ چھاڑ نہ کریں، اداروں کو سیاست میں گھسیٹنا بند کیا جائے۔ آصف زرداری پر عمران خان کے قتل کی سازش کے الزام کا کیس، شیخ رشید پر 2 مارچ کو فرد جرم عائد کی جائے گی۔ سابق وزیر داخلہ سیشن کورٹ اسلام آباد میں پیش، پولیس نے شیخ رشید کے خلاف چالان پیش کر دیا۔ شیخ رشید کی اشیاء کی سپردگی سے متعلق درخواست خارج۔ جوڈیشل مجسٹریٹ اسلام آباد عمر شبیر نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ شیخ رشید نے تھانہ آبپارہ میں آئی.او. عاشق کی رشوت لینے کی مبینہ ویڈیو شیئر کر دی۔ ٹویٹ میں لکھا یہ ویڈیو عدالت میں پیش کی۔ مجسٹریٹ نے ایڈیشنل سیشن جج کو درخواست دینے کا کہا ہے۔ دونوں افسروں اشفاق اور عاشق کا سارا کچا چٹھا کھولوں گا۔ نیب کو ختم کرے ورنہ حکومت نہیں چلے گی۔ نیب پاکستان کا سب سے کرپٹ اور معاملات خراب کرنے والا ادارہ ہے۔ شاہد خاقان عباسی کی تنقید، بولے سیاسی بدحالی کی اصل وجہ نیب کا ادارہ ہے۔ غیر آئینی حکمرانوں نے ملک کی سیاست پر قبضے کے لیے نیب کو بنایا۔ عمران خان کو بھی گرفتاری سے استثنا نہیں، پارٹی فیصلہ کرے گی کہ کب کس نے گرفتاری دینی ہے۔ اعجاز چودھری کی گفتگو، جیل بھرو تحریک کا شیڈیول جاری، کہا لاہور سے 22 فروری کو تحریک کا آغاز ہوگا۔ 8 شہروں میں رواں ماہ کے آخر تک تحریک کا پہلا مرحلہ مکمل کریں گے۔ تحریک انصاف خیبر پختونخوا کے کارکنان جمعرات سے گرفتاریاں دیں گے۔ جیل بھرو تحریک کے اعلان کے بعد کارکن پرجوش، زبان پارک لاہور کے باہر کارکنان کی بڑی تعداد موجود، کہتے ہیں اپنے قائد کے لیے جان بھی قربان کرنے کو تیار ہیں۔ آنے والے دنوں میں بڑے پیمانے پر گرفتاریاں ہوں گی، رانا مشہود نے پیش گوئی کر دی، کہتے ہیں آج عمران خان کو اندر کر دیں، پاکستان میں امن ہو جائے گا۔ یہ جیل نہیں بھر سکتے، عوام کو جھوٹی تسلیاں دے سکتے ہیں۔ ترکیہ نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کی مدد کی۔ پاکستان بھی پہلا ملک ہے جو ترکیہ میں زلزلہ متاثرین کی مدد کو پہنچا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا انادولو نیوز ایجنسی کو انٹرویو، کہا ترک بھائیوں کے لیے 500 ٹن امدادی سامان بھیجا۔ پاکستان اور ترکیہ کے دل ایک ساتھ دھڑکتے ہیں، ہم ایک خاندان کی طرح ہیں۔ وزیر اعظم کے 38 معاونین کو ہٹانے کے لیے جوڈیشل ایکٹیویزم پینل نے صدر، وزیر اعظم اور سیکریٹری کیبنٹ ڈویژن کو قانونی نوٹس بھجوا دیا۔ موقف اپنایا، میرٹ سے ہٹ کر تمام معاونین کو تعینات کیا گیا۔ کابینہ کا حجم 11% سے زیادہ نہیں بڑھایا جا سکتا، سب معاونین کی تعیناتیاں کالعدم قرار دی جائیں۔ جو مہنگائی ہے یہ ہر غریب کے بس سے باہر ہے، کوئی بھی یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ کل چینی 4400 تھا، آج 4450 ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ کارخانوں والا 25,000 روپے فی گاڑی ٹیکس مانگ رہا ہے۔ عوام کی گنجائش سے باہر ہو گیا ہے مرغی کو کھانا، یہ ہے کہ بیچارہ دیکھ سکتا ہے مگر کھا نہیں سکتا۔ سبزی مہنگی ہو گئی ہے، راشن مہنگا ہو گیا، آٹا مہنگا ہو گیا، دیہڑی ملتی ہے 500 روپیہ۔ ملک بھر میں مہنگائی کا طوفان، بدین میں مرغی کے گوشت کی قیمت نے تمام ریکارڈ توڑ دیے۔
फी किलो गोश्त होल सेल मार्केट में 760 रुपये, नवाही इलाकों में 800 रुपये में फ़रोख्त। मीरपुर खास में ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 760 से 780 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त। कराची के बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर कि इलेक्ट्रिक ने नेपरा में बिजली महंगी करने की 2 दरखास्तें दायर कर दी। बिजली 2 रुपये 69 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरखास्त अक्टूबर ता दिसंबर सेमाही एडजस्टमेंट की मद में 7 रुपये 36 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरखास्त नेपरा 28 फरवरी को दोनों दरखास्तों पर समाअत करेगा। 3 रोज़ा कराची लिटरेचर फेस्टिवल का दूसरा रोज़ सीनियर सहाफ़ी और आज न्यूज़ की सीनियर एंकर पर्सन आसमा शिराजी का सेशन से खिताब। किताबों से लगाव रखने वाले शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। बैरून ममालिक से आने वाले अफराद ने भी खूब इंजॉय किया। फूड कोर्ट में आवाम का रश, मज़े मज़े के खानों से लुत्फ़अंदोज़ हुए। ख़वातीन को महफूज और जदीद सफरी सहूलियात की फराहमी। हुकूमत सिंध ने हैदराबाद में पिंक बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। इब्तदाई तौर पर शहर के एक रूट पर 2 बसें चलाई गई। सहाफ़ी अतहर मतीन की पहली बरसी। अतहर मतीन को डकैती मज़ाहिमत पर डाकुओं ने फायरिंग करके शहीद कर दिया था। अतहर मतीन कई साल तक आज न्यूज़ से वाबस्ता रहे। और रहमतों, बरकतों और हिकमतों वाली रात शब मेराज मुल्क भर में आज मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाई जाएगी। नवाफिल की अदायगी, तौबा और इस्तग़फ़ार समेत इबादात और अस्कार की खुसूसी महाफिल होंगी।